خوش آمدید اور اب بات کریں گے کہ آج کے زیرو ہیں دنیا بھر کے امن دشمن ٹرمپ۔ امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیانات نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ہمارے خطے میں امن دیکھ کر خوش نہیں ہیں۔ بھارت کی زبان بولنے والے ٹرمپ نے افغانستان میں شکست کو قبول نہ کیا اور ملبہ پاکستان پر ڈالنے لگے۔ پاکستان نے بھی ٹرمپ کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ آج کے زیرو ہیں امریکی صدر ٹرمپ۔ بات کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے امریکی الزامات کو مسترد کر دیا۔ واشنگٹن نے انتظامیہ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کو تسلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ پاکستان کے سال میں تو خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیف اور تینوں افواج کے سربراہان نے شرکت کی اور مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا۔ امریکی صدر کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سب سے پہلے چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کو امریکی فوجوں کا قبرستان بنانا چاہتا ہے تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رضا ربانی نے پاکستان کی خود مختاری کے معاملے پر کبھی بھی معذرت حیدری کو جب اسی سال فروری میں امریکی ویزا نہیں دیا جا رہا تھا تو یہ رضا ربانی ہی تھے جنہوں نے پاکستانی سینیٹرز کے وفد کا دورہ امریکہ یہ کہہ کر فوری منسوخ کیا کہ امریکہ ویزا نہ دینے کی پہلے وضاحت کرے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ آصف نے موجودہ صورتحال میں امریکہ نہ جانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ The committee outrightly rejected the allegations and insinuations made against Pakistan. Being its immediate neighbor, Pakistan has an abiding interest in peace and stability of Afghanistan. That Pakistan had to manage the blowback of a protracted conflict in Afghanistan that resulted in deluge of refugees, flow of drugs and arms, and more recently in the shape of terrorist نئی امریکی پالیسی پر حکومت سے فوری پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سویلین پولیٹیشنز، پاکستان کی فوج سب ایک پیج پہ آئیں، ہم سب ایک زبان سے ان کو پیغام دیں۔ اس کے لیے اسپیشل پارلیمنٹ کا سیشن آنا چاہیے۔ یہ بڑا سیریس ہے۔ ہم نے تحریک انصاف نے ایڈجرنمنٹ موشن موو کیا ہے۔ یہ بڑا سیریس ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی کل سب سے پہلے امریکی سفیر پر واضح کر دیا تھا کہ پاکستان امداد کا نہیں اعتماد کا خواہاں ہے۔ چین کے بعد ماضی کے سپر پاور روس بھی پاکستان کی حمایت میں بول اٹھا ہے۔ روسی صدر کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے سے خطے کی صورتحال پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کے 70 برسوں کا جائزہ لیں تو اس نے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ پاکستان کو نہیں صرف اور صرف اپنے مفادات کو عزیز رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، تجزیہ حاصل کریں گے۔ جنرل ریٹائرڈ زاہد مبشر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ فرمائے گا جنرل صاحب کہ امریکی صدر کو پاکستان سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان دینے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ٹرمپ اس سے کیا مقاصد حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو ٹرمپ کی شخصیت کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا کہ وہ ابھی تک اپنے ملک میں بھی جو ان کا امیج ہے، جو انٹرنیشنلی بھی ان کا امیج ہے، وہ ایک غیر ذمہ دار آدمی ہے۔ لیکن اس میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے بارے میں سفیشینٹ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے۔ اس خطے کے بارے میں ان کی انفارمیشن بہت محدود ہے، اور جو انفارمیشن ان کے پاس ہے وہ اینٹی پاکستان قوتوں نے دی ہے، خاص طور پہ بھارت نے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے وزیر اعظم نے ملاقات کی ان سے، بہت دفعہ پاکستان کے بارے میں بریف کیا، پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت میں تو پاکستان دہشت گردی کے خلاف دنیا میں سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہے اور فتح حاصل کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا بیان ہے یہ لا علمی پر بیسڈ ہے، اور اس میں کوئی پہلے بھی ان کو بہت سے پالیسی بیانات دے کے واپس لینے پڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بیان بھی ان کو واپس لینا پڑے گا۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ڈوبوں کے امریکہ پاکستان سے دور نہیں ہو جائے گا
اور کیا یہ عوامی سطح پر امریکہ مخالف جذبات پیدا کرنے کا باعث نہیں بنے گا؟ دیکھیں، پاکستان نے عوامی سطح پہ کبھی بھی پرو امریکن جذبات نہیں ہوئے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پاکستان کا دوست ہے۔ ہمیں ایک شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں امریکہ کا اصل چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ہمارے بعض لوگ، یہ آپ 65 کی جنگ دیکھ لیں، 71 کی جنگ دیکھ لیں، لوگ سمجھتے رہے کہ امریکہ ہماری مدد کو آئے گا۔ امریکہ کبھی بھی پاکستان کی مدد کو نہیں آیا۔ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف اقدامات کیے ہیں، تو اس میں ایک تھریٹ بھی ہے اور بہت سی اپرچونٹیز بھی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں امریکہ کی صحیح پوزیشن پتہ چل رہی ہے، اور الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایک طاقتور فوج رکھتا ہے۔ اگر پاکستان کے پاس ایسی فوج نہ ہوتی تو آج ہمارا حال عراق والا ہوتا، مصر والا ہوتا، شام والا ہوتا۔ تو میرا خیال ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہمیں اینالائز کرنا چاہیے اور اس میں اپرچونٹیز کو تلاش کرنا چاہیے۔ اچھا جنرل صاحب، ٹرمپ کے بیان سے کہ واشنگٹن انتظامیہ نے افغانستان اور عراق کی جنگوں سے کچھ بھی سبق حاصل نہیں کیا ہے، کیا ٹرمپ ایک اور جنگ کی تیاری تو نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے عراق کی جنگ کا ذکر بھی کیا اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اگر وہ آپ افغانستان کو لے لیں تو یہاں وہ کوئی آج تو جنگ شروع نہیں کر رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ فوج تھی ان کی اور اتحادیوں کی، تو اس نے کیا حاصل کیا ہے؟ ابھی بھی دیکھیں کہ 50% جو ہے افغانستان، اس پہ طالبان کا قبضہ ہے۔ اکثر و بیشتر وہ ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کے فوجیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ ان کا تو وہاں کابل تک ان کی حکومت محدود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبق ادھر بھی سیکھیں گے، ادھر بھی نہیں سیکھا، شاید یہاں بھی نہ سیکھیں، لیکن یہاں بھی ان کو ذلت آمیز شکست ہوگی۔ اور اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ پاکستان کو علیحدہ کر کے اور یہ بھارت کی مدد سے یہاں فتح حاصل کریں گے، تو ان کی خام خیالی کے علاوہ اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ دیکھیں، پاکستان اگر ان کی فضائی ان کی حرکت کو محدود کر دے، ان کی زمینی حرکت کو محدود کر دے، آپ کو یاد ہوگا سلالہ کے بعد جب ان کی حرکت بند کی گئی 1 مہینے کے لیے، تو یہ اپنے گھٹنوں پر آئے اور انہوں نے معذرت کی، اور ابھی بھی میرے خیال میں پاکستان کے بغیر یہاں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ جنرل مبشر صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ پیش کر رہے تھے۔